السلام علیکم ناظرین، آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ فاروق شہزاد ملکانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اپنے ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ گزشتہ رات پیٹرولیم کی قیمتوں میں حکومت نے ایک ہوش ربا اضافہ کیا، جس سے مہنگائی کے ایک نئے طوفان آنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات میں قیمتوں سے قبل اوپن مارکیٹ میں تو قیمتیں عام اشیاء، روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتیں روز بڑھتی رہتی ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹور میں بھی پچھلے کچھ عرصہ سے اب روٹین بن گئی ہے کہ ہر ہفتے یا 15 دن کے بعد اچھی خاصی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ حکمران طبقہ یا تو ان کے خان صاحب کے جو دائیں بائیں بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، وہ انہیں بتاتے نہیں، یا سب اچھا ہے کا راگ لاپتے ہیں۔ ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خان صاحب جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بلند بانگ دعوے کیا کرتے تھے، آج ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ ڈالر کی قیمت کہاں پہنچ گئی ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت کہاں پہنچ گئی ہے، روزمرہ استعمال کی چیزوں کی قیمتیں کہاں پہنچ چکی ہیں۔ یا پھر ان کا مدعا یہی تھا کہ اقتدار حاصل کیا جائے اور اللہ اللہ خیر صلاح، عوام جائے بھاڑ میں، ان کے ورکر جائیں بھاڑ میں، یہ ملک جائے بھاڑ میں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ حکومت اور حکومت میں بیٹھے زوما اور طاقتور طبقے جو حکومتوں کو گراتے بھی ہیں اور لاتے بھی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کو حالات کی سنگینی کا یا تو علم نہیں، یا پھر وہی بات جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، وہ یہ نہ تو وہ ان حالات سے نکلنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور نہ ہی وہ عوام سے کوئی اظہار ہمدردی کر رہے ہیں۔ ڈالر 170 کے قریب پہنچ کر اب تھوڑا سا 1 روپیہ نیچے آیا ہے، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ اطلاعات کے مطابق اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس جو ڈالر پڑے ہوئے تھے وہ انہوں نے مارکیٹ میں پھینکے ہیں تاکہ ڈالر کی قیمت نیچے آ سکے۔ اور یہ مصنوعی طریقے سے ڈالر کی قیمت اگر نیچے لائی گئی ہے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ طریقہ کتنے دن تک چل سکتا ہے۔ پھر وہی حال ہوگا کہ 2 4 5 روپے ڈالر نیچے آئے گا، اور پھر جب اسٹیٹ بینک کے پاس اپنی حد سے کم ڈالر رہ جائیں گے، وہ مارکیٹ میں پھینکنا بند کر دے گا، تو پھر ڈالر کی قیمت ایک بار پھر جمپ کرے گی، اور پھر نہیں پتہ 170 کی حد اسے روکتی ہے کہ پھر اس کے اوپر جاتی ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اسے اگر کنٹرول کرنا ہے تو صحیح اقدامات اٹھانے چاہیے، اور یہ حکومت جو IMF کی تمام کنڈیشنز کو آنکھیں بند کر کے منظور کر رہی ہے، پتہ نہیں کس وجہ سے کر رہی ہے۔ آئے روز ایک نئی کنڈیشن آ جاتی ہے، وہ اسے قبول کرنے پہ مجبور ہیں، کیا وجہ ہے نہیں سمجھ آ رہی، کسی کو بھی نہیں سمجھ آ رہی۔ میں تو ایک عام سا صحافی ہوں، لیکن جو یہاں پہ معیشت کے ماہرین ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ حکومت ان کنڈیشنز پر جو عمل و درآمد کے لیے منظور کرتی ہے وہ کیا سوچ کے کرتی ہے، کوئی علم نہیں۔ اچھا، پھر آتے ہیں وہی پیٹرولیم مصنوعات کی طرف کہ قیمتیں بہت زیادہ بڑھی ہیں۔ آج میری نظروں سے مختلف مدیروں اور مشیروں کے کچھ ٹویٹس جو ہے نا نظر میں آئے۔ انہوں نے لکھا کہ پاکستان میں اس وقت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں پورے خطے میں سب سے کم ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے مطابق اس وقت پاکستان میں جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ 123 روپے ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ بھارت میں 223 روپے ہے،
بنگلہ دیش میں 175 روپے ہے، سری لنکا میں 155 روپے، بھوٹان میں 195 روپے، نیپال میں 185 روپے اور انڈونیشیا میں 133 روپے۔ اچھا، یہ تو انہوں نے بتا دیا کہ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں خطے میں سب سے کم ہیں، لیکن وہ یہ کبھی نہیں بتائیں گے کہ ان ممالک کی جی ڈی پی کہاں پر ہے، وہاں پہ پر کیپٹا انکم، ان کے فی بندہ جو انکم ہے وہاں عام آدمی کی وہ کتنی ہے، وہ نہیں بتائیں گے، اس لیے کہ وہ بتاتے ہیں تو پھر شرمندگی تو شرمندگی ہے، پھر شرمندگی ہی شرمندگی ہے۔ چلو آگے چلتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے، اچھا ایک بات یہیں پہ بتاتا چلوں، یہ جن ممالک کا ذکر کرتے ہیں وہاں پہ واقعی قیمتیں زیادہ ہیں، اور یہ بھی نہیں بتائیں کہ وہاں پر ڈالر کا ریٹ کتنا ہے۔ وہاں پہ جو قیمتیں بتائیں گے وہ پاکستانی روپوں کے مقابل اسے کیلکولیٹ کر کے بتاتے ہیں، ڈالر کے مقابلے میں کیلکولیٹ کر کے نہیں بتاتے۔ آگے چلتے ہیں، اور ایک ایسا ملک ہے اس خطے میں جس کی قیمت پاکستان سے آدھے سے بھی کم ہے، آدھے سے کیا 10 گنا کم ہے، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو تھوڑی دیر میں۔ پہلے آتے ہیں، یہ 2015 تھی، جنوری فروری کی بات تھی۔ خان صاحب تازہ اترے تھے کنٹینر سے، اور پھر احتجاج تو چل رہا تھا، مختلف جگہوں پہ جلسے بھی ہو رہے تھے، جلوس بھی ہو رہے تھے۔ خان صاحب کنٹینر پہ کھڑ کے جلسے جلوسوں سے جب خطاب کیا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ پاکستان میں اتنے روپے اگر قیمت بڑھتی ہے $1 کی، اور ڈالر اس وقت میں بتا دوں 100 یا 101 روپے کا تھا، ان کے راؤنڈ اباؤٹ 100 روپے کے قریب تھا۔ 1 روپیہ جب بڑھتی ہے تو پاکستانیوں پر کتنا قرضہ بڑھتا ہے۔ آج کل کبھی آپ نے دیکھا کہ ڈالر جب 170 کا پہنچا ہے تو خان صاحب کی کوئی تقریر سامنے آئی کہ کتنے کا بڑھا ہے؟ کتنا پاکستانی کتنا زیادہ مقروض ہوا ہے۔ اب یہ قرضے بھی نہیں بتائیں گے کہ جب وہ سابقہ حکومت جو قرضے چھوڑ کے گئی تھی اس سے کتنا گنا بڑھ چکے ہیں، یہ بھی نہیں بتائیں گے۔ اور یہ بھی نہیں بتائیں گے کہ اب جب 1 روپیہ $1 کی قیمت بڑھتی ہے تو فی بندہ کتنا مقروض اس کا قرضہ بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اسی طرف۔ 2015 جنوری فروری کی بات ہے، اس وقت پاکستان میں تقریباً 70 روپے ریٹ تھا پیٹرول کا۔ اس وقت بھارت میں 98 روپے تھا، بنگلہ دیش میں 125 روپے تھا، سری لنکا میں 90 روپے تھا۔ انہوں نے یہ کبھی نہیں بتایا تھا، صرف یہی بتایا تھا کہ پاکستان میں 70 روپے ریٹ ہے، بہت زیادہ ہے، اسے یہ کریں، اسے وہ کریں، اسے وہ کریں، تو اتنے روپے، 13 روپے کے 15 روپے حکومت ٹیکس وصول کر رہی ہے فی لیٹر کے پیچھے۔ اب نہیں بتاتے وہ کہ پاکستان کی حکومت کتنے روپے ٹیکس وصول کر رہی ہے اور فلاں ملک میں کتنے روپے لیٹر تھا یا اب ہے، اب نہیں بتائیں گے کیونکہ اب اپنی حکومت ہے نا۔ اب اگر بتاتے ہیں تو پول کھلتے ہیں۔ اسی طرح اب آخری بات پہ آتے ہیں جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ بتاؤں گا کہ خطے میں ایک ایسا ملک ہے جہاں پر پاکستان سے آدھے سے کیا کئی گنا کم ریٹ ہے، وہ ہے ایران، جہاں پر 10 سے 15 روپے کے درمیان لیٹر ملتا ہے، یا زیادہ سے 15 سے 20 روپے۔ انہی کا سمگل شدہ پیٹرول آپ کے بلوچستان میں 30-35 روپے لیٹر ملتا ہے، کچھ علاقوں میں، اور کچھ علاقوں میں 60-65 روپے، 45-50 روپے، 60 روپے، 60 روپے، 65 روپے میں مل جاتا ہے۔ بلوچستان والے بہتر سمجھتے ہیں اس کو۔ جبکہ پاکستان میں 123 روپے، اور جو پیٹرول پمپ سے جو بکتا ہے وہ 125-126 میں بکتا ہے، کیونکہ پچھلے والا جو تھا وہ 120 روپے پلس بک رہا تھا پیٹرول پمپس پہ، عام آدمیوں کو 120 روپے پلس مل رہا تھا۔ کچھ پیٹرول پمپوں پر 120 روپے تھا، کچھ پیٹرول پر 120 روپے 10 پیسے، 120 روپے 50 پیسے، اس طرح کا ریٹ چل رہا تھا۔ بہرحال اب 5 روپے بڑھا ہے پیٹرول تو ایک بار پھر مہنگائی کی قیمتوں، مہنگائی بہت زیادہ بڑھے گی، ایک بار پھر طوفان آنے والا ہے۔ غریب آدمی کی جیب ایک بار پھر کٹ رہی ہے، کاٹی گئی ہے،
اور وہ لوگ ان لوگوں نے کاٹا ہے جو کل تک کہتے تھے کہ اگر 1 روپیہ قیمت بڑھتی ہے پٹرول کی تو وہ حکمران کی جیب میں جاتی ہے اور حکمران چور ہوتا ہے. 1 روپیہ اگر ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو اتنے لاکھ روپے کا اضافہ ہو جاتا ہے قرضوں میں، یا اتنے کروڑوں اتنے اربوں کا اضافہ ہو جاتا ہے. اب نہیں کہیں گے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.